السلام علیکم گائز، دس از می ڈاکٹر اقرا تیمور. ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل. اچھا، ابھی میں ایک بہت فنی ٹاپک کے بارے میں بات کروں گی جو کہ ہمارے لیے بہت فنی ہوتا ہے اور پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ اگین ایک ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ ہم کتنا ایک اپنے بچے کے لیے نقصان دہ چیز کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے لیے بہت چیز امپورٹنٹ ہے. آپ کو تھوڑی سی کیوریاسٹی ہو رہی ہوگی کہ what that thing is، کہ جو کہ پیرنٹس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ایکچولی میں بچے کے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے ان کنڈیشنل لو آف پیرنٹس ود انویسٹیگیشنز، اسپیشلی ود ریڈیولوجیکل انویسٹیگیشنز، یعنی کہ ایکس رے اور سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کے ساتھ جو ہے وہ پیرنٹس کا ایک غیر جو ہے وہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے جو ان کی ایک محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ، یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے کے لیے جو ہے وہ یہ انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں. جن کنڈیشنز میں وہ فائدہ مند نہیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ بات کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل اکثر جو ہے وہ بچے ٹریویل ٹراما کے ساتھ آتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا گر گئے، بیڈ سے گر گئے یا ایک دو سیڑھیوں سے گر گئے اور بچے نے وہاں پہ کسی ایک جو ہے وہ باڈی پارٹ میں پین کی کمپلین کی ہے. تو پیرنٹس جو ہے وہ گھر سے کنسیپٹ بنا کے آئے ہوتے ہیں کہ اب اس کا تو ایکس رے بہت ضروری ہے. حالانکہ اگر ایگزامینیشن کے اوپر سافٹ ٹیشو انجری سسپیکٹڈ ہے اور بچے کی موومنٹس افیکٹڈ نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی ایکسٹراڈنری سویلنگ نہیں ہے جو کہ اشارہ دے رہی ہو کہ دس از اے بونی فریکچر، تو اس میں انویسٹیگیشن کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ بچے جب گر کے آتے ہیں، بہت کوئی ان کا جو امپیکٹ آف انجری ہوتا ہے یا جو میکنزم آف انجری ہوتا ہے وہ اگر بہت زیادہ سویئر نہیں ہے اور بچے میں ہیڈ انجری کے سائن اور سمٹمز بھی نہیں ہیں، جو کہ میں نے پریویس اپنے ایک ویڈیو میں مینشن بھی کیے ہوئے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ بچے میں علامتیں یا کون سی سائنز جو ہیں وہ پریزنٹ ہونی چاہیے جس کی جو ہمیں اشارہ دیتے ہیں کہ بچے کو اندرونی دماغ کی چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس کو سی ٹی اسکین یا فردر جو ہے وہ اس طرح کے نیورو امیجنگ کی ضرورت ہے. تو اگر وہ نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی گھر سے جو ہے وہ پیرنٹس مائنڈ بنا کے آئے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ گرا ہے تو اب اس کا سی ٹی اسکین ہونا تو بہت ضروری ہے. مطلب وی ہیو سو مینی پیشنٹس، وی ڈیل ود سو مینی پیشنٹس ان آر ایمرجنسی اینڈ او پی ڈی سیٹ اپ جو کہ آتے ہیں اور آتے ساتھ ابھی سلپ بھی نہیں بنی ہوتی اور ان کے پہلا جملہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب سی ٹی اسکین کرانا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تو بہت تھوڑے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ایکچولی میں یہ ورڈ بھی صحیح پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں. موسٹ آف ٹائم سی ٹی اسکین کرانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اچھا جی آپ نے سی ٹی اسکین کیوں کرانا ہے؟ بچہ گرا ہے نا، ٹھیک ہے اس وجہ سے. تو اچھا گرنے کے بعد بچے کو یہ مسئلہ ہوا؟ نہیں، یہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا، بچہ بالکل ٹھیک ہے، کھا پی رہا بھی ہے، آپ کے سامنے ہوش میں بھی ہے، لیکن ہم نے پھر بھی سی ٹی اسکین کرانا ہے. ٹھیک ہے، تو بھئی آپ نے سی ٹی اسکین کیوں کرانا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اپنی تسلی کے لیے کرانا ہے. بھی آپ کی تسلی کے لیے یہ بڑی انویسٹیگیشنز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی تسلی کے لیے وہاں پہ ڈاکٹر موجود ہے جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے بچے کو یہ 4-5 چیزیں نہیں ہیں، آپ کے بچے کا ہوش حواس بالکل برقرار ہے، آپ کے بچے کے وائٹل سائنس بالکل ٹھیک ہیں، اس لیے آپ کے بچے کو سی ٹی اسکین جس میں ایک نہیں بلکہ 300 ایکس رے کی ریڈیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک ایکس رے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ شروع میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایکس رے بھی فضول میں کروانے کی بچے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب آپ کو کلینیشین نے بتا دیا ہے کہ آپ کے بچے کو سافٹ ٹیشو انجری ان کے پٹھے کی یا جو جلد کے نیچے جو ہمارے سافٹ ٹیشو ہوتا ہے اس کی انجری ہے اور بچے کی ہڈی کو مسئلہ نہیں ہے، تو جسٹ بلیو اٹ. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ اگر فرمائشی طور پہ ریڈیشنز اپنے بچے کو ایکسپوز کرانا چاہتے ہیں وہ بچے کے لیے نقصان دیں. ٹھیک ہے، تو کہاں ایک ایکس رے اور کہاں 3 ایکس ریز کی ریڈیشن ایک سی ٹی اسکین میں موجود ہیں جو کہ آپ اپنے بچے کو بلا وجہ ان کے ساتھ جو ہے وہ متاثر کروانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے پیرنٹس کو سمجھانا کہ دیکھیں یہ علامتیں ہوتی ہیں تو ہم آپ کے بچے میں ضرور جو ہے وہ یہ والا ٹیسٹ کرواتے، سی ٹی اسکین کرواتے، کیونکہ اگر بچے میں ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو خود پتہ ہے کہ میں نے کن کنڈیشنز میں بچے کی انویسٹیگیشنز کرانی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ذہن میں بنا کے مت جایا کریں کہ اسی طرح جو ہے وہ تھوڑا بہت ہڈی کا مسئلہ بنا، تھوڑا بہت کہیں پہ کوئی گلٹی ہے تو ہم نے ایم آئی آر کرانا ہے. اب ایم آئی آر از ناٹ ایون اے ٹرم. ٹھیک ہے، اٹس ایم آر آئی، میگنیٹک ریزوننس امیجنگ. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اس میں بھی زیادہ اگین ریڈیشنز ہوتی ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ ریڈیشنز کا مقصد آپ کے بچوں کی تسلی یا آپ کے پیرنٹس کی تسلی نہیں ہوتی، یہ اس کی یہ تشخیص کے لیے ہوتے ہیں بہت کمپلیکیٹڈ بیماریوں کے لیے. سو لیٹ دیم
بی فور دوز کمپلیکیٹڈ ڈیزیزز اینڈ دی ڈائگنوسز انسٹیڈ کہ آپ اپنی ری ایشورنس کے لیے جو ہے وہ جسٹ وہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ بحث میں لگ جائیں کہ نہیں ہم نے تو بچے کے لیے جو ہے وہ کروانی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے لوگوں کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ پھر یہی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کروانے کا سب کو بہت شوق ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی الٹرا ساؤنڈ میں ہم کہتے ہیں کہ جی سونک ویوز ہوتی ہیں وہ ڈینجرس نہیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بچے کو مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے باقی ریڈیشنز ہیں وہ جو ہے وہ اگر بہت زیادہ ریڈیشن ایکسپوئر ہوگا تو خدا نخواستہ کینسر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح الٹرا ساؤنڈ میں وہ نہیں ہے, لیکن اسٹل آپ نے کیوں کروانا ہے؟ اٹس اے ڈائگنوسٹک تھنگ, اٹس ناٹ اے تھراپیوٹک تھنگ. لیکن ہمارے لوگوں میں کیا ہے کانسیپٹ کہ ان کو لگتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کا نارمل ہو جانا وہ ان کا بیماری کا علاج ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ڈاکٹر کو محسوس نہیں ہو رہا ہے اور آپ کی بیماری کے علاج میں الٹرا ساؤنڈ نے کوئی رول پلے نہیں کرنا ہے, بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں الٹرا ساؤنڈ نے کوئی فرق نہیں ڈالنا ہوتا, آپ کروا بھی لیں یا نہ بھی کروائیں اس کا علاج وہی رہنا ہوتا ہے, تو اس میں بھی آپ کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسپیشلی چھوٹے شہروں میں, چھوٹے قصبوں میں اور گاؤں دیہات میں یہ بہت کامن کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ ہر بندے نے وقفے وقفے سے کبھی نہ کبھی اپنے ڈھیر سارے الٹرا ساؤنڈ کروائے ہوتے ہیں اور ریزنس کوئی بھی نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بس ایسے ہی پیٹ میں درد ہوا الٹرا ساؤنڈ کرا لیں, اور پھر وہ وہاں پہ جو الٹرا ساؤنڈ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ شہزادے ہوتے ہیں. وہ انہوں نے نہ تو کوئی ریٹن رپورٹس دینی ہوتی ہیں, وہ صرف وہ جو ہے وہ آپ کو پکچرز نکال کے وہ دے دیتے ہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے. اور اگر اور کچھ نہیں تو ماشاء اللہ سے فیٹی لیور تو ہے ہی ہے نا لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. جگر کے اوپر چربی تو پاکستانیوں کو ویسے ہی جو ہے وہ وراثت میں ملتی ہے ایک دوسرے سے, تو جو ہے وہ صرف وہ لکھ کے اور پیشنٹس کو جو ہے نا وہ انہوں نے کسی نہ کسی میڈیسن کے اوپر جو ہے وہ ڈالا ہوتا, اپنا ایک وہ کہہ لیں کہ اپنا ایک سسٹم انہوں نے چلایا ہوا ہے. تو اس لیے پہلی بات کہ انڈیو انویسٹیگیشنز کے اوپر سے ہٹیں لوگ, اور نمبر سیکنڈ تھنگ کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں جی آپ کو بہت ہی اس چیز کی ضرورت ہے اور آپ وداؤٹ کسی ڈاکٹرز ریکمنڈیشن اپنا اسکین کرانا بھی چاہتے ہیں, تو پھر میک شیور کریں کہ جو آپ کا اسکین کر رہا ہے وہ ایک سرٹیفائڈ ریڈیولوجسٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ جس نے 2 مہینے کا کورس کیا ہوا ہے اور آپ اس سے جو ہے الٹراساؤنڈ کرا کے اور اس کی فائنڈنگس کے اوپر ریلائی کر کے اپنا جو ہے وہ وہی ایک کویکس جو ہے وہ ٹریٹمنٹ آپ کا کر رہے ہوں, تو دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. ٹھیک ہے. تو اس لیے میری پیرنٹس سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کی بہتری کے لیے ان انویسٹیگیشنز کو سوچنا چھوڑ دیں. بہت ساری جو ہے وہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں انویسٹیگیشنز کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے, اور ڈاکٹر کی بات کو مان لینے سے آپ کا فائدہ ہی ہوگا, آپ کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. سو keep liking our channel, don't forget to subscribe it and share it with your friends and colleagues. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.